بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسباق میں ایمانیات کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے اب تک ہم عقائد اور ایمانیات سے متعلق 4 باتوں پر اب تک ہم بات کر چکے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان۔ ان 4 باتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہے آخرت پر ایمان، جو ایمانیات کے سلسلے کا آخری موضوع ہے۔ آخرت کیا چیز ہے، اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، آخرت میں ہوگا کیا، اور اس عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے عملی زندگی سے آخرت پر عقیدے کا کیا تعلق ہے، ان امور کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس سبق میں مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات، لفظ آخرت، اس کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ عربی زبان کا لفظ ہے، آخر میں آنے والی چیز، بعد میں آنے والی چیز۔ اور اسلامی اصطلاح کے اندر آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی وہ زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا۔ یہ کیسے قائم ہوگی؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہت واضح طور پر ہمیں بتایا۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ انسان کی زندگی یہ وجود میں آتی ہے اور پھر ہر انسان کی زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ نئے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی زندگی مکمل ہوتی ہے، ان کو بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ دور گزر رہا ہے، یہ زمانہ گزر رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کو قیامت کہتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورتیں بھی نازل فرمائی، سورت کا نام بھی رکھا سورۃ القیامہ، اور بہت سی سورتوں کے اندر لفظ قیامت بھی آیا اور اس کے حالات بھی آئے، اس کی علامات بھی آئیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر یاجوج ماجوج کا آنا، دخان مبین، اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا، یہ کچھ علامات قرآن مجید میں موجود ہیں، علامات قیامت۔ کچھ علامات احادیث میں موجود ہیں۔ قیامت کا معنی قائم ہونے والی۔ عقیدہ آخرت کے اندر یہ ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے قیامت۔ یہ کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل طور پر قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیلات بتائیں۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایمانیات کے سلسلے میں جب فرشتوں کے بارے میں مطالعہ کیا تھا تو ہم نے ایک فرشتہ اسرافیل کے نام سے پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے
جس سے قیامت واقع ہوگی. یہ آخرت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس قیامت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدائی طور پر یہ بتایا کہ جب یہ دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ یہ تباہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس دوران کی جو کیفیات ہیں وہ بھی قرآن مجید کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے. پھر اس کے بعد والی آیت یوں ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ قبروں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ انسان جو مر چکے تھے پہلے سے قبروں کے اندر تھے، اور جو اس وقت تمام آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تہس نہس ہو گئیں، اس کے بعد دوبارہ انسانوں کو جو زندہ کیا جائے گا اس کے لیے پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہی کا دوسرا حصہ ہے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے. یہ ہے دوبارہ زندگی. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو قیامت کے مرحلے میں یہ دو چیزیں آ گئیں. ایک تمام چیزوں کا تہس نہس ہونا جو اس وقت موجود ہوں گی، اور یہ ہے نفخہ اولا، یعنی پہلی مرتبہ سور کا پھونکنا. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ کیفیت سامنے آئے گی کہ سارے کے سارے انسان دوبارہ جی اٹھیں گے، جسے کہتے ہیں عقائد کے ضمن میں بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی. جو انسان مر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جو اس وقت نفخہ اولا کے وقت جو مر گئے وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے. اور اب اللہ رب العزت انسانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے جسے میدان محشر کا نام دیا گیا، اور پھر انسان کے اعمال پر جزا اور سزا کو ترتیب دیا جائے گا. انسان کو اس کے نیک اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی، اور انسان کو اس کے برے اعمال کے بدلے میں جہنم ملے گی. یہ ہے مکمل عقیدہ آخرت کا خلاصہ. قیامت کا قائم ہونا، بعث بعد الموت، دوبارہ جی اٹھنا، اور پھر اعمال پر جزا اور سزا. اب یہاں مابعد طبعیات، میٹابائی فزکس، ان امور کے بارے میں لوگ جب ایک مادی چیزوں کا رخ دیکھتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر دوبارہ جی اٹھنا، تباہ ہو جانا، یہ تو انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک انسان مر جاتا ہے، لوگ اس کو دفناتے ہیں، یہاں تک بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کچھ چیزیں بعض حادثات کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، آفات سماویہ، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں. انسان ان کو دیکھ رہا ہے کیونکہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کی جاتی. لیکن یہ انسان کیا دوبارہ جی اٹھے گا، اس پر بحث کی جاتی ہے. اور یہ ازل سے لے کر، ازل سے مراد جب سے قرآن حکیم نے آ کر تعلیمات لوگوں کے سامنے عقیدہ آخرت کی پیش کی، لوگوں کا یہی اشکال رہا کہ ہم لوگ جب، اور ہمارے آبا و اجداد جب مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وقال الذین کفروا
اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کیا ہم اور ہمارے آباء و اجداد جب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ اس دوبارہ جی اٹھنے کے مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں سمجھایا، چنانچہ آخرت کے ضمن میں اس کو بھی سمجھنا بطور عقیدے کے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اعمال کی جزا اور سزا کو سمجھنا کہ وہ کیوں ضروری ہے۔ یہ انسان جو آج مادی دنیا میں رہتا ہے، چاہے سائنس نے کتنی ترقی کر لی، یہ انسان اسلامی تعلیمات کا، قرآن تعلیمات کا سائنس کے ذریعے جب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں اس کو دقت پیش آئے گی، اس لیے کہ سائنس نام ہے تجربے اور مشاہدے کا۔ جو چیز تجربے اور مشاہدے کے دائرے میں آئے گی وہ سائنس کے دائرے میں آئے گی، جو چیز تجربے اور مشاہدے کے دائرے میں نہیں آتی تو اسے سائنس اپنے دائرے میں نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ موت کو آج تک سائنس نہیں سمجھ سکی، سائنس آج تک موت کی ڈیفینیشن پیش نہیں کر سکی۔ موت کے بعد کی زندگی وہ تو بعد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منکرین آخرت نے، جن کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے ہیں قرآن مجید میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جب مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر آیت نمبر 27 میں یہ جواب دیا کہ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، یہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت کے بعد والی آنے والی زندگی کو سمجھانے کے لیے انسان کی اول تخلیق، اول پیدائش پر غور کرنے کی دعوت دی کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، یہ دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ انسان پہل کیسے پیدا ہوا؟ یہ زندگی پہل کیسے پیدا ہوئی؟ اس زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ آج تک سائنس دو باتوں میں سے ایک پر متفق نہیں ہو سکی۔ سائنس میں زندگی کے آغاز کے بارے میں اب تک یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، بایوجینیسس کہ بایوجینیسس۔ آج تک سائنس ایک بات پر متفق نہیں ہو سکی، دونوں طرف دلائل دیے جا رہے ہیں کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زندگی اور موت کو سمجھاتے ہوئے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو، زندگی کو پیدا کرنے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اور اس اللہ نے قرآن مجید کے اندر عقلی طور پر جو ممکنہ صورتیں ہیں زندگی کے سامنے آنے کی، کیونکہ اب ہم زندگی کے آغاز کو سمجھیں گے تو دوبارہ جی اٹھنا بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر ممکنہ چاروں صورتوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ وہی اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ عقلی طور پر چار صورتیں سامنے ہیں، زندہ سے زندہ پیدا ہو، نمبر 2 مردے سے مردہ پیدا ہو، نمبر 3
زندہ سے مردہ پیدا ہو، نمبر 4 مردے سے مردہ پیدا ہو۔ 5ویں صورت عقلی طور پر کوئی احتمال نہیں رکھتی۔ اور اللہ تعالیٰ ان چاروں صورتوں کو سامنے رکھ رہا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے پیدا کیا ایسا، اللہ کہتا ہے میں پیدا کر رہا ہوں آج بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے۔ نمبر 1 زندہ سے زندہ پیدا ہو، انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ سے زندہ پیدا کر کے آج بھی دکھا رہا۔ نمبر 2 مردے سے مردہ، یہ گٹھلی، یہ بیج مردہ، اور اس سے پیدا ہونے والا پودا مردہ۔ آپ ساتھی جو بیالوجی پڑھ کر آئے ہوں، علم الحیاتیات، وہ کہیں یہ اشکال نہ کر دے کہ جی پودوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، پودوں کو مردہ کیسے کہا جا رہا ہے۔ جی آپ بیالوجی کے ان چیپٹرز کو مکمل پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پودوں کے اندر زندگی کی کچھ علامات پائی جاتی ہیں، یوں سائنس کہتی ہے کہ ان کے اندر نمو ہے، بڑھوتری ہے، ان کے اندر فرٹیلائزیشن ہے، ان کے اندر احساس ہے مخصوص قسم کے، جیسے چھوئی موئی کا پودا، جیسے گوشت خور پودا، چند پودوں کے اندر احساسات ہیں کچھ۔ لیکن بالآخر آپ بیالوجی میں یہ پڑھتے ہیں کہ جیسی زندگی انسان کے اندر ہے ویسی زندگی پودوں کے اندر نہیں ہے۔ لہذا جب ہم حیات کا لفظ کہتے ہیں، ایک زندگی کا لفظ کہتے ہیں، تو جیسی کامل زندگی ایک انسان کے اندر ہے ویسے پودے کے اندر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے پودا مردہ ہے، بے جان ہے۔ اس بات کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ گٹھلی سے پودا پیدا ہو، مردے سے مردہ پیدا ہوا۔ 2 صورتیں آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہیں۔ زندہ سے زندہ، انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ۔ مردے سے مردہ، گٹھلی بے جان مردہ، اس سے پیدا ہونے والا پودا مردہ۔ تیسری صورت زندہ سے مردہ، مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ، مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ۔ نمبر 4 مردے سے زندہ، ایک انڈا مردہ، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں صورتوں میں پیدا کر کے دکھا رہا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اور یہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس انسان کو اللہ نے اب تو پیدا کر رہا زندہ سے زندہ، لیکن اول طور پر انسان کو پیدا کیا لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک بے جان سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کائنات کو پیدا کیسے کیا، اس کی تفصیلات الگ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے جو موجود دنیا کے اندر مثالیں ہیں وہ سمجھاتے ہوئے اللہ نے انسان کو سمجھایا۔ والذی خلقکم من تراب ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الارض هامدة۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہا کہ یہ اللہ جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں لایا، پھر اس کو شکل دی ہوئی اور غیر شکل دیے ہوئے اللہ نے اس کی تخلیق کے مرحلے مکمل کرنے شروع کیے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھر ہڈیاں بنی، پھر اس کے بعد اللہ نے جب تک چاہا رحم کے اندر ٹھہرایا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو دنیا میں
لانے کی شکل پیدا کی، اور پھر اس کے بعد یہ جوان ہوا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر اس میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور اس عمر تک پہنچتا ہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ اس کے پاس بیچاری کی میموری لاس ہو جاتی ہے، اس کی معلوماتی ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً اسی آیت میں سمجھا رہا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ تم لوگ زمین کو دیکھتے ہو کیسے مردہ بے جان ہوتی ہے، اس پر بارش برستی ہے تو اس میں سے کونپلیں پھوٹ اٹھتی ہیں، اور اس میں سے کیسے لہلہاتے درخت اور لہلہاتے پودے نکلتے ہیں اور اس میں پھل نکلنے لگتے ہیں۔ وہ اللہ جو کہ آج بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین، بے جان زمین کے اندر سے ان پودوں کو پیدا کر رہا لہلہاتے، یہی اللہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ وہ احون علیہ، اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقیدہ آخرت کو بہت واضح فرمایا اور اس پر دلائل دیے، وہ دلائل جو انسان کی عقل کے مطابق ہے، انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے اس انسان کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ یہ انسان تو جب مر جاتا ہے تو ہڈیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے اور ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، اس کے ذرات مٹی میں مل جاتے ہیں، اور بسا اوقات بعض عقائد، بعض مذاہب کے اندر عقائد رکھنے والے ایسے مذاہب ہیں جیسے ہندو مت کہ وہ مردے کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو گنگا اور جمنا میں بہاتے ہیں اور کئی 100 کلومیٹر کے اندر وہ راکھ بکھر جاتی ہے۔ اب یہ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ کیا یہ انسان دوبارہ اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ انسان اپنی اول تخلیق میں غور کرے۔ اس انسان کے اندر یہ جو 5.5 فٹ 5 فٹ کا جو انسان ہے، 6 فٹ کا جو انسان ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیلز ہیں، خلیات، اس کے اندر نکوٹین ہے، اس کے اندر فاسفورس ہے، اس کے اندر آئرن ہے، اس کے اندر لحمیات ہیں، پروٹینز ہیں، اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اجزاء اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے ایسڈز اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جتنے خلیات ہیں، کیا یہ انسان کی پیدائش کے بعد اس کے گھر میں رکھے ہوئے تھے کہ جو اس کو ماں باپ نے جوڑا ساتھ ساتھ یہاں تک کہ وہ 5.5 فٹ کا ہو گیا؟ جی نہیں، اس نے گندم کھائی، روٹی کھائی، اس نے چاول کھائے، اس نے چینی کھائی، اس نے چائے پی، اس نے چیزیں کھائی، اس نے گوشت کھایا، پتہ نہیں لاکھوں ہزاروں میل دور سے وہ ذرات اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس کا جسم کا حصہ بنے۔ یہ انسان آج زندہ ہے، اس کے جسم کے اندر کروڑوں روشنی کے ذرات موجود ہیں، جو کہ کروڑوں میل دور سے اللہ نے سورج کی کرنوں کو اس انسان تک پہنچایا تو آج یہ زندہ ہے۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وہ علاقے کے جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، وہاں کی زمین کے اندر، وہاں کے سمندر کے اندر، وہاں سمندر کی تہ میں مچھلی بھی نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ یہ سائنس بتاتی ہے کہ جناب وہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، اس لیے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے کروڑوں میل دور سے وہ زندگی کی کرنیں، وہ روشنی کی کرنیں اللہ نے اس جسم کے اندر پہنچائیں۔ اگر یہ کروڑوں لاکھوں سیلز کروڑوں لاکھوں میل سے دور، اتنی دور سے فاصلوں سے جمع ہو کر ایک ذات کے اندر جمع ہو جائے، اور وہ ایک ذات اگر چند کلومیٹر کے اندر، چند میٹرز کے اندر اگر بکھر جائے، اللہ دوبارہ جمع کر لے تو یہ کیا بعید ہے اس کی ذات سے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، یہ وہی دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ آج چونکہ سائنس کے دائرے میں یہ چیز نہیں آ رہی، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سائنس آخرت کو نہیں مانتی، میں یہ نہیں کہوں گا سائنس آخرت کا انکار کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پھر وہ پہلا جملہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سائنس نام ہے تجربے اور مشاہدے کا، جو چیز اس دائرے میں آتی ہے اس کو تسلیم کرتی ہے۔
لیکن سائنس اور اسلام کے اندر ایک بنیادی فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا کوئی اصول اٹل نہیں ہوتا، ناقابل تبدیل نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو اصول بنا لیا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جب کوئی ایسا اصول سامنے آئے جسے کوئی تبدیل نہ کر سکے، ناقابل تبدیل ہو، تو اس کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے، اس کو سائنس نہیں کہا جاتا۔ سائنس کا ہر اصول قابل تبدیل۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک وقت دور گزر رہا ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو اور سائنسدانوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اب یہ ایک ایسی بات تسلیم کر لی گئی ہے اور سامنے آ گئی ہے ہمارے مشاہدے اور تجربے میں، اس کو توڑا نہ جا سکے۔ ایک وقت تھا ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اس کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب جینیٹکس سامنے آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو جین ہے اور بندر کا جو جین ہے اس میں کبھی بھی ایولیوشن نہیں ہوتی، کبھی ارتقاء نہیں ہوتا، تو ڈارون کا نظریہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سائنس کے اصول قابل تبدیل ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید کے اندر اصول بتائے ہیں وہ ناقابل تبدیل ہیں۔ اللہ نے جہاں زندگی کے آغاز کے بارے میں بتایا کہ جب میں روح پھونکتا ہوں اس بندے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح جب نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں موت۔ لیکن سائنس آج تک موت پر متفق نہیں ہو سکی، موت کی ڈیفینیشن نہیں کر سکی۔ الگ بات ہے کہ ایک لفظ آپ سائنس میں بولتے ہیں ڈیتھ، کچھ عرصے پہلے تک موت کی تعریف یہ تھی کہ انسان کا ہارٹ یہ بیٹ کرنا بند کر دے، ہارٹ بیٹنگ ختم ہو جائے، یہ ڈیتھ کہلاتی تھی، یہ موت کہلاتی تھی۔ لیکن سائنس سے واقفیت رکھنے والے ساتھیوں کو معلوم کہ اب اس تعریف میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب دل کی حرکت کے بند ہونے کو موت نہیں کہا جاتا، اب برین کی ڈیتھ کو ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ کیا اس کا دماغ فنکشنل ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا برین فنکشنل ہے تو کہا جائے گا یہ زندہ ہے، اور اگر اس کا برین ان فنکشنل ہو گیا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب جو طبی قانون ہے مغربی ممالک کے اندر وہ یہی ہے کہ ہارٹ بیٹنگ جب بند ہو جائے تو یہ بندہ مر گیا۔ لیکن جدید سائنس جو اب جس رخ پر جا رہی ہے کہ دماغ کی ڈیتھ کو، دماغ کے مرنے کو موت کہا جاتا ہے، ابھی تک یہ مغربی قانون میں شامل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ جب ایک بندہ دماغی طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، برین اس کا ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر حضرات اس کو وینٹیلیشن مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کے مصنوعی تنفس، مصنوعی سانس لینے کے عمل کو جاری کرتے ہیں، تو اس کی حرکت قلب جاری رہتی ہے، لیکن برین ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں موت واقع ہو چکی ہے، قانون کہتا موت واقع نہیں ہوئی۔ قانون اس وقت اس کو مردہ قرار دے گا جس وقت اس کی ہارٹ بیٹنگ ختم ہو جائے گی۔ سامنے بات رکھنے کا مقصد یہ تھا، سائنس جس طرح زندگی پر متفق نہیں ہے، سائنس ابھی موت پر بھی متفق نہیں ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقت آپ کو صرف وحی الہی سے معلوم ہوگی، خالق کے کلام سے معلوم ہوگی۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والے کے کلام سے معلوم ہوگی کہ موت کیا چیز، روح جسم سے جدا ہو تو اسے موت کہتے ہیں۔ اور اس موت کے بعد انسان قیامت تک جس حالت میں رہتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی۔ ہر انسان کا سیل جہاں کہیں پڑا ہوگا یہ اس کے لیے قبر ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا